حرف الاستفہامی، اس استفہام کے دو حرف، حرفانی تھا اصل میں، اس اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، حرف الاستفہامی، استفہام کے دو حرف، الحمزۃ و حل، حمزہ اور حل ہیں، لہما صدر الکلامی، ان کے لیے صدر کلام ہے، یعنی یہ کلام کے شروع میں آئیں گے، وتدخلان علی الجملۃ، اور یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں دونوں، حمزہ بھی اور حل بھی، اسمیتاً کانت، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو، جیسے ازید قائم، تو یہاں حمزہ شروع میں آیا ہے استفہام کے لیے، سوال کے لیے، اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہے، ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، او فعلیتاً، یا وہ جملہ فعلیہ ہو، جیسے حل قام زید، کیا زید کھڑا ہوا، ودخولہما علی الفعلیۃ اکثر، اور ان کا داخل ہونا جملہ فعلیہ پر یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، اذ الاستفہام بالفعل اولا، اس لیے کہ فعل کے ذریعے سوال کرنا یہ اسم کے مقابلے زیادہ بہتر ہے۔ اسم سے کیا سوال کر سکتا ہے آدمی، فعل سے زیادہ کرے گا سوال، کیا اس نے کھایا، کیا وہ سویا، کیا وہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، یہ سب فعل ہیں۔ وقد تدخل الحمزۃ فی مواضع، اور چند مقامات پر حمزہ داخل ہوتا ہے، چند ایسے مقامات ہیں کہ حمزہ داخل ہوتا ہے ان میں، لا یجوز دخول حل فیہا، ان مقامات میں حل کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں کہ صرف حمزہ ہی داخل ہوگا، حل کو وہاں داخل نہیں کر سکتے ہیں، جیسے ازیدن ضربت، کیا تو نے زید کو مارا، تو یہاں حل زیدن ضربت نہیں کہہ سکتے، وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا، کیا تو زید کو مارتا ہے، وَهُوَ أَخُوكَ، درحالہ کہ وہ تیرا بھائی ہے، وَأَزَيْدٌ عِندَكَ أَمْ عَمْرٌ، کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے، أَوَمَنْ كَانَ وَأَفَمَنْ كَانَ، تو یہ جتنے مقامات ہیں ان میں حمزہ داخل ہوگا، حل داخل نہیں ہوگا۔ وَأَصُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ، یعنی اگر حرف کے اوپر داخل کرنا ہے تو حمزہ استفہام ہوگا داخل، جیسے یہاں پہ دیکھو ومن کان، تو واو حرف ہے، اس کے اوپر حمزہ داخل ہوا، فمن کان میں فا حرف ہے، اس کے اوپر افمن کان میں حمزہ داخل ہوا، ثم اذا ما وقع، ثم حرف ہے تو اس کے اوپر بھی حمزہ داخل ہوا، اسم، حل ثم نہیں کہہ سکتے۔ ولا تستعمل حل فی هذه المواضع، ان مقامات پر حل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، وہا ہنا بحث، اور یہاں ایک بحث ہے، بحث کا مطلب یہ ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں وہاں حل کا استعمال ہوگا، حمزہ کا نہیں ہوگا۔ فصل، حروف الشرط، حروف شرط، ان لو اما ہے، تین ہیں حروف شرط، ان لو اما، لہا صدر الکلامی، ان کے لیے بھی صدر کلام ہے، یعنی یہ بھی کلام کے شروع میں آتے ہیں، وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ، اور ان میں سے ہر ایک داخل ہوتا ہے دو جملوں پر، اسمیتین کانتا، خواہ وہ دو جملے اسمیہ ہو، او فعلیتین، یا وہ دو جملے فعلیہ ہوں، او مختلفتین، یا وہ دو جملے مختلف ہوں، یعنی ایک فعلیہ ہو ایک اسمیہ، پہلا فعلیہ ہو دوسرا اسمیہ، یا دوسرا فعلیہ ہو پہلا اسمیہ۔ فَإِن لِلْاِسْتِقْبَالِ، تو جو حرف شرط ان ہے وہ استقبال کے لیے آتا ہے، وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ وہ داخل ہو فعل ماضی پر، تو ان جو حرف شرط ہے اس کو اگر فعل ماضی پر بھی داخل کریں گے اس کے اندر وہ استقبال کے معنی پیدا کر دے گا، جیسے ان زرتنی اکرمتک، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا، تو زرتا یہ فعل ماضی ہے، لیکن جب اس پر ان داخل ہوا، ان شرطیہ، تو اس نے اس کو استقبال کے معنی میں کر دیا، ان زرتنی، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا۔ وَلَوْ لِلْمَاضِي وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اور حرف شرط لو یہ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو، تو لو اگر مضارع پر داخل ہو جائے گا اس کو ماضی کے معنی میں کر دے گا، لو تزورنی اکرمتک، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا تو میں تیرا اکرام کرتا، تو تزورو، زارا یزورو، تزورو یہ مضارع ہے لیکن لو نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا ہے۔ وَيَلْزَمُهُمَا الْفِعْلُ، اور ان دونوں کو فعل لازم ہیں،
یعنی یہ دونوں لو اور ان فعل ہی پر داخل ہوتے ہیں لفظاً، خواہ وہ فعل لفظوں میں موجود ہو، کما مرہ جیسا ایک گزر گیا، لو تزورنی یہاں بھی تزور فعل پر داخل ہے، ان زرتنی ان فعل پر داخل ہے، تو یہ تو لفظوں کی مثال ہوئی۔ او تقدیراً یا وہ فعل تقدیراً ہو، جیسے ان انت زائری فانا اکرمک، ان انت زائری فانا اکرمک، اگر تم مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو ان انتا اس کی اصل عبارت نکلے گی ان کنتا، ان کنتا، اور کنتا کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، فعل چاہے لفظوں میں ہو چاہے تقدیراً ہو، تو یہ تقدیراً کی مثال ہے۔ ان انتا اس کی اصل کیا نکلے گی؟ ان کنتا۔ وعلم جان لیجئے ان ان لا تستعمل الا فی الامور المشکوکۃ، کہ حرف شرط ان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے مگر امور مشکوکہ میں، ایسی چیزوں میں اس کا استعمال کیا جائے گا جن کے واقع ہونے میں شک ہو، یقینی نہ ہو۔ لہٰذا نہیں کہا جا سکتا آتی کا ان طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج نکلے گا، تو ان طلعت الشمس ان کا استعمال کیا، لیکن ایسی چیز میں کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ سورج نکلنے میں کوئی شک ہے؟ سورج تو ہر دن نکلتا ہے، تو ان کا استعمال یہاں درست نہیں ہوگا۔ ان کا استعمال ہوتا ہے جہاں شک ہو، جیسے پیچھے مثال آئی تھی ان زرتنی اکرمتک، اگر تم مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں تیرے اکرام کروں گا، تو اس کے ملاقات کرنے میں شک ہے، کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا، یقینی تو نہیں، کیا پتہ کیا اس کو اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے ملاقات نہ کر پائے۔ لیکن سورج نکلے گا، سورج روزانہ نکلتا ہے، نظر آنا مراد نہیں ہے، نکلنا مراد ہے، نکلتا روزانہ ہے، نظر آئے یا نہ آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بادل ہوتے ہیں اس کے اوپر، یا جیسے اب سردیوں کا موسم ہے تو کوہرا ہوتا ہے، لیکن نکلتا ہے سورج۔ بل یقال بلکہ کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج نکلے گا، تو پتہ چلا جس چیز کا یقین ہے اس پہ اذا داخل ہوگا، اذا طلعت الشمس، ان داخل نہیں ہوگا۔ ولو تدل علی نفی الجملۃ الثانیۃ بسبب نفی الجملۃ الاولی، اور لو حرف شرط جو لو ہے یہ دلالت کرتا ہے دوسرے جملے کی نفی پر پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے۔ دو جملے ہوتے ہیں تو پہلے جملے کی اگر نفی ہو گئی، پہلے جملے میں جو حکم ہے اگر اس کی نفی ہو گئی، وہ نہیں پایا جا رہا، تو اب دوسرے جملے میں جو حکم ہے وہ بھی نہیں پایا جائے گا، یہ بات لو بتاتا ہے۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب دیکھو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ ایک جملہ ہوا، لفسدتا دوسرا جملہ ہوا۔ اب پہلے جملے کی نفی ہو رہی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ معبود ہوتے، لیکن ہے ہی نہیں، تو نفی ہو گئی۔ تو اس نفی ہونے کی وجہ سے اب دوسرے جملے کی نفی ہو رہی ہے، لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے، نظام درہم برہم نہیں ہوا۔ ارے معبود نہیں پائے گئے تو نظام درہم برہم نہیں ہوا، پہلے جملے کی نفی ہوئی تو دوسرے کی بھی ہوئی۔ اور اگر نفی نہ مانا جائے، پہلے جملے میں اس بات مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چند معبود ہے، دوسرے جملے میں بھی نفی نہ مانی جائے، اس بات مانا جائے تو اس کا مطلب نظام درہم برہم ہو گیا، کہیں بھی نہیں ہوا حالانکہ۔ تو پہلے جملے کی اگر نفی ہو رہی ہے تو دوسرے کی بھی نفی ہوگی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، اور جب قسم شروع میں آ جائے، یعنی یہ جو حرف شرط ہے یہ شروع میں آتے ہیں، لیکن اگر قسم ان سے پہلے آ جائے، وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ، حرف شرط پر مقدم ہو جائے قسم، يَجِبُ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ حرف الشرط ماضيًا، تو ضروری ہے کہ وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہے وہ ماضی ہو۔ تو اگر شرط جیسے واللہ شرط ہے، یہ حرف نہیں، واللہ یہ قسم ہے، تو اگر یہ حرف شرط سے پہلے آ جائے تو اب جو حرف شرط جس فعل پہ داخل ہوگا اس کا ماضی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لفظاً ہو، نحو واللہ نتیتنی لاکرمتک، خدا کی قسم اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرے اکرام کروں گا۔ اب دیکھو ان حرف شرط ہے، اس سے پہلے واللہ آ گیا قسم، اور ابھی ضابطہ بتایا تھا کہ اگر قسم پہلے آ جائے حرف شرط سے تو کیا کریں گے،
حرف شرط جس فعل پر داخل ہوگا اس کا ماضی ہونا ضروری ہے، اس لیے اتیتنی ماضی ہے، ان اتیتنی۔ اب یہ لفظوں میں ہے یہ تو، یا معنن، معنن ماضی ہو، جیسے واللہ خدا کی قسم، ان لم تأتنی لاحجرتک، اگر تو میرے پاس نہیں آئے گا تو میں تجھے برا بھلا کہوں گا۔ ان لم تأتنی، تو ان لم تأتی، تأتی تو کیا ہے، اتا یاتی، تأتی فعل مضارع ہے، لیکن لم اس پہ داخل ہو گیا تو یہ ماضی کے معنی میں ہو گیا، ماضی کے معنی میں ہو گیا۔ تو معنوں میں ماضی ہو یا لفظوں میں ماضی ہو، اگر شرط سے پہلے قسم آ جائے تو پھر حرف شرط جس پر داخل ہوگا اس کا ماضی ہونا ضروری ہے۔ وحینئذ تکون الجملۃ الثانیۃ فی اللفظ جوابا للقسم، اور اس وقت دوسرا جملہ لفظوں میں قسم کا جواب ہوگا، لا جزاء للشرط، نہ کہ شرط کی جزا۔ اب دیکھو واللہ نتیتنی لاکرمتک، خدا کی قسم اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ اگر واللہ کو اس سے ہٹا دیں، قسم کو ہٹا دیں، تو ان اتیتنی، اگر تو میرے پاس آئے گا، لاکرمتک میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو ان اتیتنی، ان حرف شرط ہے، اتیتنی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر شرط، لاکرمتک فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جزا، شرط اور جزا کا جملہ ہے۔ لیکن اگر اس پہ قسم داخل ہو جائے تو پھر یہ جو بعد میں آ رہا ہے نا لاکرمتک، یہ جزا نہیں بنے گا بلکہ جواب قسم بنے گا، یہ جواب قسم بنے گا۔ پھر قسم جواب قسم کی ترکیب ہوگی، نہ کہ شرط اور جزا کی۔ فَلِذَلِكَ وَجَبَ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، اسی وجہ سے ضروری ہے اس کے اندر جو ضروری ہو جاتا ہے جواب قسم میں، یعنی لام کا لانا۔ اب دیکھو واللہ نتیتنی لاکرمتک، یہ جو مثال آئی ہے لاکرمتک، اس میں لام آیا ہے، جزا پر کیا آیا ہے، لام آیا ہے۔ تو یہ لام اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ شروع میں قسم ہے واللہ، تو وہ جواب قسم بن کا آیا ہے، اور جواب قسم پر لام آتا ہے۔ اگر یہ قسم اور جواب قسم نہ ہوتا، واللہ کو ہٹا دو، ان اتیتنی لاکرمتک ہوتا، تو پھر یہاں جواب قسم نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گا، پھر بنے گا یہ جزا، شرط کی جزا۔ اور جب شرط کی جزا ہوتا ہے پھر لام نہیں آتا، پھر اتنا ہوتا جملہ ان اتیتنی اکرمتک، ان اتیتنی، اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو یہ جو لام آیا ہے اس پہ، یہ لام جزا ہونے کی وجہ سے نہیں آیا، شرط کی جزا ہونے کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ قسم کے جواب قسم ہونے کی وجہ سے آیا، یہ جواب قسم ہے۔ واللہ قسم اور لاکرمتک جواب قسم، اور جواب قسم پر لام آتا ہے۔ کما رأیت فی المثالین، اما ان وقع القسم فی وسط الکلام، بہرحال اگر قسم واقع ہو جائے وسط کلام میں، تو ابھی تو قسم شروع میں آئی تھی واللہ، اور اگر بیچ کلام میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا، تو جائز ہے ان یعتبر القسم، کہ قسم کا اعتبار کیا جائے، بان یکون الجواب له، بین طور کہ اس کا جواب ہو، نحو ان اتیتنی واللہ لآتینک، خدا اگر تو میرے پاس آئے گا تو اللہ کی قسم میں تیرے پاس آؤں گا۔ وجاز ان یلغى نحو ان تأتنی واللہ آتیک، اور جائز ہے کہ اس کو ملغا کر دیا جائے، عمل کو اس کے باطل کر دیا جائے، جیسے ان تأتنی، اگر تو میرے پاس آئے گا خدا کی قسم میں تیرے پاس آؤں گا۔ تو اگر یہ بیچ میں آ جاتا ہے واللہ، تو پھر شرط اور جواب شرط کی ترکیب بھی رکھ سکتے ہیں، اور قسم اور جواب قسم کی بھی، سمجھ رہے ہو؟ اگر قسم اور جواب قسم کی رکھیں گے تو اس کی مثال پہلی ہے ان اتیتنی واللہ لآتینک، پھر لام آئے گا جواب پر، اور اگر شرط جزا کی رکھیں گے تو ان تأتنی واللہ آتیک، تو پھر اس پر یہ نہیں آئے گا، کیا کہتے ہیں، یہ عمل نہیں کرے گا پھر۔ وَأَمَّا لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا، اور اما جو حرف شرط ہے، اما اس کی بات بتا رہے ہیں، اما لتفصیل ما ذکر مجملا، اس چیز کی تفصیل کے لیے آتا ہے جس کا ذکر مجملاً ہو چکا ہو، اجمالاً کس چیز کا ذکر کر دیا گیا، اب اس کی تفصیل کے لیے اما آئے گا، جیسے الناس سعید و شقی، لوگ نیک بخت ہیں اور بد بخت ہیں، ایک اجمال کے ساتھ اس کو بیان کر دے گا کہ نیک بخت ہیں اور بد بخت ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہوگی، وہ اما کے ذریعے آ رہی ہے،
اما الذین سعدوا ففی الجنۃ واما الذین شقوا ففی النار۔ بہرحال جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اما نے تفصیل کر دی، اس کے جواب میں فا کا لانا ضروری ہے، اما کے جواب میں فا لائیں گے، اما کے بعد جو آئے گا وہ شرط بنے گا اور اس کا جواب جو آئے گا وہ جزا بنے گا، تو اس جزا پر فا کا لانا ضروری ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِي، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہو، جیسے آپ اس میں دیکھ لیں اما الذین سعدوا ففی الجنہ، تو پہلا جملہ یہ تو شرط ہے اور دوسرا ففی الجنہ یہ جزا ہے، جزا پر فا آیا ہے نہیں، ففی الجنہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ کہ پہلا دوسرے کا سبب ہو، تو جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ نیک بختی، اور جہنم میں کس وجہ سے جا رہے وہ بدبختی کی وجہ سے، تو دونوں باتیں پائی جانی چاہیے۔ وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ، اور اور ضروری ہے کہ اس کے فعل کو حذف کر دیا جائے، باوجود یہ کہ شرط کے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ اما کا فعل بھی حذف کر دیا جاتا ہے، اما ڈائریکٹ فعل پہ داخل نہیں، دیکھو یہاں بھی اما الذین، الذین پہ داخل ہے، تو الذین تو اس میں موصول ہے، اس میں ہے تو اس کا فعل بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو حروف شرط ہیں، ان لو کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ وہ فعل پر ہی داخل ہوں گے۔ وَذَلِكَ لِيَكُونَ تَنبِيهًا، اور یہ اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ مقصود اس سے حکم الاسم الواقع بعدہا، اس سے مقصود اس اسم کا حکم ہے جو اس کے بعد واقع ہو رہا ہے، یعنی جو حکم آ رہا ہے وہ مقصود اس اسم سے ہے جو اما کے بعد ہے، جیسے الذین، وہ لوگ، الذین میں جو لوگ مراد ہیں ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے۔ نحو اما زید فمنطلق، جیسے اما زید فمنطلق، بہرحال زید تو وہ چلنے والا ہے۔ اب دیکھو اما داخل ہوا ہے زید پر، اور زید کیا ہے؟ فعل یا اسم ہے، اور فمنطلق اس کی جزا بنے گی اور اس پر فا داخل ہے، اس کی تقدیری عبارت نکلے گی مہما یکن من شیء فزید منطلق، مہما یکن من شیء فزید منطلق، جب ایسا ہے تو زید چلنے والا ہے۔ فحذف الفعل، تو فعل کو حذف کر دیا گیا، فعل کو، یکن جو فعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ والجار والمجرور، اور جار مجرور کو بھی حذف کر دیا گیا، یعنی من شیء ان کو بھی حذف کر دیا گیا۔ وأقیم اما مقام مہما، اور مہما کی جگہ پر اما کو رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ باقی رہا اما زید فمنطلق، اما زید منطلق۔ سمجھ رہے ہو؟ مہما یکن من شیء فزید منطلق، پوری عبارت یہ تھی، تو پہلے تو یکن کو حذف کرا فعل کو، پھر من شیء جار مجرور کو حذف کرا، تو مہما فزید منطلق بچا، پھر مہما کو بدلا اما سے، تو کیا بن گیا؟ اما زید فمنطلق۔ ولما لم يناسب دخول حرف الشرط، ہاں ابھی اتنا بنا اما فزید منطلق، مہما یکن من شیء فزید منطلق سے کتنا بنا؟ اما فزید منطلق۔ اب کیا کیا؟ ولما لم يناسب دخول حرف الشرط علی فاء الجزا، اور جب مناسب نہیں تھا حرف شرط کو داخل کرنا فاء جزا پر، تو یہ جو مہما یکن من شیء فزید منطلق، یہ فزید منطلق میں جو فا ہے یہ جزا پر داخل ہو رہا ہے، یہاں مہما یکن من شیء شرط اور فزید منطلق جزا، اور پھر اس کو حذف کر کے جب ہم نے اما کو اس کے اوپر رکھ دیا، اما فزید منطلق بن گیا، تو حرف شرط داخل ہو گیا اس فا پر جو جزا پر داخل ہے، فا فزید۔ اب کیا کریں گے؟ اس فا کو نقل کر کے، نقل الفاء الی الجزء الثانی، فا کو نقل کر کے دوسرے جز کو دے دیا، ووضع الجزء الاول بین اما، اور پہلے جز کو رکھ دیا اما اور فا کے درمیان، عوضاً عن الفعل المحذوف، فعل محذوف کے بدلے۔ سمجھ میں آیا؟ فزید منطلق سے فا کو حذف کر کے پہنچا دے منطلق پر، نقل کر کے منطلق پر رکھ دیا، تو اما زید فمنطلق بن گیا، پھر سمجھ میں آیا؟ وثم ذالک الجزء الاول ان کان صالحا للابتداء،
پھر وہ پہلا جز انکان صالحا للابتدائی، اگر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھے، فہو مبتدا، تو وہ مبتدا بن جائے گا کما مرہ، والا فعاملہ ما یکون بعد الفاء، ورنہ تو اس کا عامل وہ ہوگا جو فا کے بعد ہوتا ہے، کاما یوم الجمعۃ فزید منطلق، جیسے بہرحال جمعے کے دن تو زید چلنے والا ہے، فمنطلق عامل فی یوم الجمعۃ، تو منطلق یہ عمل کر رہا ہے یوم الجمعہ میں، علی الظرفیت، ظرفیت کی بنا پر۔ فصل حرف الردع، حرف ردع کلا ہے، ردع کے معنی آتے ہیں کسی کو جھڑکنا، ڈانٹ دینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ کلا۔ وضعت لزجر المتکلم وردعہ، متکلم کو ڈانٹنے کے لیے آتا ہے کلا، وردعہ، اور اس کو روکنے کے لیے اما یتکلم بہ، اس چیز سے جو وہ بول رہا ہے۔ تو متکلم جو کچھ بول رہا ہے اس سے روکنے کے لیے آتا ہے، اس کو ڈانٹنے کے لیے آتا ہے کیا؟ حرف ردا آتا ہے۔ ارے حرف ردا اس کا نام ہے، کلا ہے وہ۔ کقولہ تعالی وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کلا۔ بہرحال اذا ما ابتلاه، جب اس کے رب نے اس کو آزمایا، اللہ نے اس کو آزمایا، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے اوپر اس کے رزق کو تنگ کر دیا، فیقول، تو اس نے کہا ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی ہے، کلا۔ تو یہ کلا ہے، کلا کا مطلب ہے کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنے سے اس کو رک جانا چاہیے۔ تو جو یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے، کلا، تو کلا لا کر کے اسے ڈانٹا گیا ہے کہ ایسا مت کہے، کیونکہ اگر کسی کا رزق تنگ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کی توہین ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں خدا کے نافرمان ہیں لیکن رزق بہت ملتا ہے انہیں، اور بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ ای لا یتکلم بہذا، یعنی اس کا تکلم مت کر، فإنہ لیس کذلک، کیونکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ھذا بعد الخبر، اور یہ خبر کے بعد ہوتا ہے، وقد تجیء بعد الامر ایضا، اور کبھی امر کے بعد بھی آتا ہے، کما اذا قیل لک اضرب زیدا، جیسا کہ جب کہا جائے آپ سے زید کو مارو، فقلت، پھر آپ کہیں کلا، کلا کا مطلب یعنی ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں زید کو نہیں ماروں گا، لا افعل ھذا قط، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وقد تجیء بمعنی حقا، اور کبھی کلا حقا کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کلا سوف تعلمون، تو یہاں ہرگز نہیں ترجمہ کریں گے، یہاں یہ حقا کے معنی میں، یقیناً عن قریب تم جان لو گے، وحینئذ تکون اسما، اور اس وقت یہ کلا اسم ہوتا ہے نہ کہ حرف، یبنا لکونی، اور یہ مبنی ہوتا ہے اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، لکلا حرفن، اس کلا کے جو حرف ہے۔ تو جب کلا حقاً کے معنی میں آئے گا جیسے کلا سوف تعلمون تو اسم بن جائے گا لیکن پھر بھی مبنی ہوگا، اور جو کلا پیچھے آیا ہے جو ڈانٹنے کے معنی میں آئے گا وہ کلا حرف ہے، اس کے مشابہ ہو کر یہ بھی مبنی ہوگا۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے تکون حرفن ایضاً بمعنی حرفن، اور کہا گیا ہے کہ حرف ہوگا۔ اور کہا گیا ہے کہ حرف بھی کہ کلا حرف ہوگا، ایضاً بمعنی ان لتحقیق الجملتی، اور یہ ان کے معنی میں ہوتا ہے جو جملے کی تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان تو وہ سرکشی کرتا ہے، تو یہاں بھی یہ حقاً کے معنی میں ہے، ان جو تحقیق کے لیے آتا ہے، بے شک ترجمہ کرتے ہیں جس کا، اس کے معنی میں۔ فصل تاء التانیث الساکنۃ، تاء تانیث ساکنہ، تلحق الماضیہ، تلحق الماضیہ، جو ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، تاء تانیث ساکنہ ماضی کے آخر میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، لتدل علی تانیث، تاکہ وہ دلالت کرے اس چیز کے مؤنث ہونے پر، اسند الیہ الفعل، جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، جیسے ضربت ہندن، ہندا نے مارا، ضربت ہندن، ہندا کو مارا گیا۔ تو یہ جو تاء تانیث ہے ضربت، اس کے بارے میں بتا رہے، تاء تانیث ساکنہ
مؤنث کے لیے آتی ہے۔ وقد عرفت مواضع وجوب الحاقیہ، اور آپ جان چکے ہیں اس کو لاحق کرنے کے واجب ہونے کے مقامات کو۔ وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَ، اور جب اس سے مل جائے کوئی ساکن اس کے بعد، وجب تحریکها، تو پھر اس کو متحرک کرنا واجب ہے، بالکسری، کسرے کے ذریعے۔ یعنی ضربت میں تا ساکن ہے، پھر اس کے بعد بھی کوئی ساکن آ جائے تو اب اس تا کو کسرہ دے دیں گے۔ لِأَنَّ السَّاكِنَ إِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ جیسے قد قامت الصلاۃ، تو قد قامت، قامت کے معنی کھڑی ہو گئی، تو یہ مؤنث کی تا ہے، ساکن ہے۔ الصلاۃ، اب الصلاۃ میں صاد بھی ساکن آ گیا، اور قاف یہ قد قامت کی تا کو اس سے ملائیں گے تو تا بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے۔ تو اب اسے جو فعل کے آخر میں مؤنث کی تا لگی ہوئی ہے، اس ساکن کو کسرے سے بدل دیں گے۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کیسے پڑھیں گے؟ دو ساکن کو، تو اسے کسرہ دے دیں گے۔ وحرکتها لا توجب رد ما حذف لاجل سکونها، اور اس کی حرکت واجب نہیں کرتی ہے اس چیز کو لوٹانے کو جو حذف کر دی گئی ہے اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، تو نہیں کہا جائے گا رمات المرأۃ، عورت نے پھینکا۔ جیسے رما یرمی ہے، تو رما رمایا رمو رمت، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو رمت میں جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے، ساکن ہے۔ اب اس کے اصل نکالیں گے تو رمیت نکلے گی، رمیت، پھر اس الف سے بدلیں گے تو رمات ہو جائے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ساکن کے بجائے اس کو ہم کیا کریں گے؟ حرکت دیں گے، دو ساکن جب جمع ہو گئے اور اس کو حرکت دیں گے تو اس کی اصل لوٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ جو حذف کر دیا تھا بس وہ حذف ہی رہے گا۔ رمت ہے تو رمت ہی رہے گا، رمت المرأۃ کہیں گے، اس کی اصل کو نکال کر رمات المرأۃ نہیں کہیں گے۔ لأن حرکت عارضیۃ، اس لیے کہ اس کی حرکت عارضی ہے، واقعۃ لرفع، جو واقع ہوئی ہے لرفع التقاء الساکنین، دو ساکن کے جمع ہونے کو دور کرنے کے لیے۔ فقولہم المرأتان رماتا ضعیف، تو ان کا قول یہ کہنا المرأتان رماتا یہ ضعیف ہے، بلکہ المرأتان رمتا، رمت رمتا، اصل نہیں نکالیں گے اس کی۔ وَأَمَّا الحاق و علامت التانیث، اور بہرحال علامت تانیث کو لانا، وجمع المذکری، اور جمع مذکر کی علامت کو لانا، وجمع المؤنث، اور جمع مؤنث کی علامت کو لانا، فضعیف، تو وہ ضعیف ہے۔ فلا يقال قام الزیدان وقام الزیدون وقمن النساء، سمجھ رہے ہو؟ تو قام الزیدانی، اب اس میں جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل کے صیغوں کو نہیں بدلا جاتا، بلکہ فعل کا صیغہ واحد ہی آتا ہے۔ اب جب فاعل اس میں ظاہر ہے، جیسے قام زیدن، تو اس میں ظاہر ہے فاعل، تو اب یہ فاعل اگر جمع بھی ہوگا تو قام ہی آئے گا، قام الرجال، قام الزیدون، ایسا نہیں کہ فاعل کے ساتھ ساتھ اس کا بھی صیغہ بدلیں، قام الزیدون، قام تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، ایسا نہیں کریں گے، اسے ہی بتا رہے ہیں۔ وقمن النساء، وہ بھی تقدیر الالحاق، اور الحاق کو مقدر ماننے کے ساتھ، لا تکون الضمائر، ضمیریں نہیں ہوں گی، لئلا یلزم الازمار، تاکہ لازم نہ آئے ازمار قبل الذکر، بل علامات دالۃ، بلکہ ایسی علامتیں جو دلالت کریں گی علی احوال الفاعل، فاعل کے احوال پر، کتاء التانیث، جیسے تاء تانیث۔ فصل، التنوین نون ساکنۃ، تنوین کے بارے میں بتا رہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں۔ وہی آپ نے رجل پر تنوین دے دی، آپ نے کہا رجلن، رجلن، تو ویسے تو وہ دو پیش ہیں رجلن، لیکن آپ دیکھیں آواز میں دیکھیں کیا بن رہا ہے، رجلن، لام نون پیش لن، رجلن، تو نون ساکن ہوتی ہے تنوین۔ تتبع حرکت آخر الکلمتی، اور یہ آخری کلمے کے حرکت کے تابع ہوتی ہے، تنوین آخری کلمے کے حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ لا لتاکید الفعل، نہ کہ فعل کی تاکید کے لیے۔ وہی خمسۃ اقسام، اور تنوین کی
5 قسمیں. الاول للتمکن، پہلے قسم تنوین تمکن ہے. وہو ما يدل علی ان الاسم متمکن، اور یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم متمکن ہے. جس پر تنوین آئی ہے تو یہ تنوین اس بات کو بتاتی ہے کہ اسم متمکن ہے، اس پر اعراب آ سکتا ہے. فی مقتضی الاسمیتی، اسمیت کے مقتضا میں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ منصرف ہے. تنوین کیوں آ رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ منصرف ہے. اب کیونکہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی. نحو زید و رجل، تو زید اور رجل پر جو تنوین ہے تنوین تمکن ہے، بتا رہی ہے کہ الفاظ منصرف ہیں. والثانی للتنکیری، اور دوسری قسم جو ہے وہ ما يدل علی ان الاسم نکرۃ، وہ اس دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اسم نکرہ ہے. وہ نکرہ کو بتانے کے لیے آتی ہے کہ اسم معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے. جیسے صحین، تو صحین پر جو تنوین ہے اس کو نکرہ بتانے کے لیے ہے. ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما، اس کا پورے کا مطلب نکلے گا یعنی خاموشی اختیار کرو، کسی بھی وقت خاموشی اختیار کرو. واما صح بالسکونی، اور جو صح ہے سکون کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا اسکت السکوت الآن، ابھی خاموشی اختیار کرو. تو فرق آیا ہے نہیں؟ تو پہلا جو صحین ہے اس نے تو نکیرہ کر دیا. نکیرہ کا مطلب متعین وقت نہیں، کسی بھی وقت خاموش رہو. اسکت سکوت ما فی وقت ما، کسی بھی وقت خاموش رہو تو نکیرہ ہے. لیکن جب تنوین ہٹا دی، صح کہا تو کہا ابھی خاموش رہو، تو متعین ہو گیا نا. متعین ہو جائے تو معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ تنوین کس لیے آئی؟ نکیرہ بنانے کے لیے. صحین پر جو تنوین ہے نکیرہ بنانے کے لیے. والثالث للعوض، اور تیسری قسم تنوین کی ہے کہ وہ بدلے میں ہوتی ہے، کسی چیز کے بدلے میں. وہو ما یکون عوضا عن المضاف الیہ، اور وہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہوتی ہے. جیسے حین اذن، تو حین اذن، زن پر جو یہ تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے. اصل میں حین اذ کان کذا، حین اذ کان کذا یہ تھا، کان کذا مضاف الیہ تھا تو کان کذا کا تو حذف کر دیا حین اذن، اور اس مضاف الیہ کے بدلے آخر میں کیا دے دی؟ تنوین دے دی. وساعۃ اذن، اس وقت. ویوم اذن ای حین اذ کان کذا. اور چوتھی قسم والرابع للمقابلتی، یہ مقابلے کے لیے ہوتی ہے. وہو التنوین الذی، اور وہ تنوین ہے کہ جو فی جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے. نحو مسلمات، جیسے مسلمات. تو مسلمات میں جو تنوین ہے یہ مقابلے میں ہے جو جمع مذکر سالم ہے مسلمون، مسلمون، اس کے آخر میں جو نون آیا ہے اس کے بدلے میں جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم میں تو نون آ گیا مسلمون، تو اس کے بدلے میں جمع مؤنث سالم میں تنوین دے دی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے مقابلے میں. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تُخْتَصُّ بِالْإِسْمِ، اور یہ چاروں کے چاروں اسم کے ساتھ خاص ہیں. یہ جو 4 قسمیں بیان کی کس پر آئیں گی؟ اسم پر. وَالْخَامِسُ لِلتَّرَنُّمِ، اور 5ویں قسم ترنم کے لیے، لہجہ بنانے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ آخِرَ الْأَبْيَاتِ، اور وہ ہے جو شعر کے آخر میں، والمصاری، اور مصروں کے آخر میں لاحق ہوتی ہے. تو مصروں کے آخر میں ویسے لے آتے ہیں تنوین کو بس لہجہ بنانے کے لیے. كقول الشاعر، جیسے شاعر کا قول اقل اللوم عازل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. اقلی، اقل کے معنی کم کر، اللوم ملامت، عازلہ یا عازل اے ملامت کرنے والے، کم کر ملامت، والعتابا، اور عتاب. تو ملامت کرتے ہیں کسی کو کہ تو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو اے ملامت کرنے والے، ملامت اور عتاب کو کم. اے ملامت کرنے والی، اقلی یہ وہ ہے مؤنث امر کا، تو اے ملامت کرنے والی کم کر ملامت اور عتاب کو. وقولی، اور کہے ان اصبت لقد اصابا، اگر میں نے اچھا کام کیا ہے کہ ہاں اس نے اچھا کام کیا ہے. یعنی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کہو کہ اس نے اچھا کیا ہے، یعنی ہر وقت اسے ملامت نہ کرتے رہو ایسا ہے ویسے ہے. تو اب دیکھو عتابن اور اصابن، تو ان میں جو یہ تنوین آئی ہے یہ تنوین ترنم کے لیے ہے، تنوین ترنم ہے. کیونکہ الف لام داخل ہو گیا عتاب پر
اور جب الف لام داخل ہو جائے تو تنوین نہیں آتی. اب ایسے ان اصبت لقد اصابن، اصل میں تھا لقد اصابا، واحد غائب کا صیغہ تھا ماضی کا، اصابا اس نے اچھا کیا. لیکن اصابن یہ تنوین ہے، اس میں نون سے لکھ رکھی ہے، نون ساکن، کیونکہ ابھی بتایا تھا نون ساکن ہوتی ہے تنوین. تو اصابن جو فعل پہ تنوین آئی ہے ترنم کے لیے، تاکہ اتابن کے مطابق ہو جائے. وقولہ یا ابتا علک او عساکن، یا ابتا علک او عساکن. تو یہاں بھی عساکا، عساکا تھا اصل میں، اور اس کو کیا بنا دیا عساکن. تو یہ جو یہاں تنوین آئی ہے یہ بھی تنوین ترنم ہے. اور کبھی کبھی اس تنوین کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے علم سے، اذا کان موصوفاً، جبکہ اس کی صفت لائی جا رہی ہو ابن کے ذریعے یا ابنتن کے ذریعے، جو مضاف ہو کسی دوسرے علم کی طرف. جیسے جاءنی زید بن عمرو، جاءنی زید بن عمرو. تب اسے تنوین کو بتا رہے کہ کبھی کبھی اس تنوین کو علم سے حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ علم موصوف بن رہا ہو اور اس کی صفت ابن سے لائی گئی ہو، اور ابن بھی دوسرے علم کی طرف مضاف ہو. اب یہاں بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو زیدن ایک علم ہے، نام ہے، اس کی صفت ابن آ رہی ہے. میرے پاس ایسا زید آیا کہ جس کا باپ عمر ہے، جو عمر کا باپ ہے، نہیں جو عمر کا بیٹا ہے، زید بن عمر جو عمر کا بیٹا ہے. تو ابن صفت بن رہی ہے، اور یہ ابن بھی مضاف ہو رہا ہے ایک علم کی طرف، عمر کی طرف. تو اب زید کی تنوین کو حذف کر دیا گیا. ہونا چاہیے تھا جاءنی زید ابن عمرو، تو اسے حذف کر. تو یہ مضاف الیہ نہیں ہے، زید بنی نہیں پڑھ سکتے اسے زید بنی، بلکہ یہ موصوف صفت ہوتا ہے، ابن پڑھا جائے گا. وہندو ابنتہ ابنت بکرین، اور ہندو یعنی ہندا، اور ہندا آئی بکر کی بیٹی. تو یہاں بھی ہندن ہونا چاہیے تھا تنوین، تو اس کو بھی حذف کر دیا، کیونکہ ابنتن کی طرف مضاف ہے اور ابنتن ایک دوسرے علم کی طرف مضاف ہے، تو اس تنوین کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. اب بات آ رہی ہے نون تاکید کی. وَهِيَ وُضِعَتْ لِتَاكِيدِ الْأَمْرِ. کیا کہہ رہے ہو بس جی؟ ارے بہت آسان ہے بھائی. نون تاکید وَهِيَ وُضِعَتْ لِتَاكِيدِ الْأَمْرِ وَالْمُضَارِعِ، آسان ہے بالکل، امر اور مضارع کی تاکید کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو. اذا کان فیہ طلب بإزاء قد التاکید الماضی وہی علی ضربین خفیفۃ ای ساکنۃ. چلو تو کل کہلوا لینا یہاں سے.